آداب جشن عید میلادالنبی کے پروگرام میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کی کیا ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہوتی ہیں، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام پر ایمان لانے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سچے ایمان کی نشانی ہے۔ یہ صرف جذباتی دعویٰ نہیں ہے بلکہ ایمان کی بنیاد ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے سب سے زیادہ محبت نہ کرے، اپنے آپ سے، اپنے جان سے، اپنے مال سے، اپنی آل اولاد سے، اپنی بیوی بچوں سے بھی بڑھ کر۔ اس قسم کا ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، تو حضرت عمر نے ان سے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر، ابھی ایمان تمہارا مکمل نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن یا عمر، اب اے عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو ایمان کا تقاضا کیا ہے وہ ہم کو سمجھنا ہے۔ ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے یہ ہم کو جاننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے بھی محبت ہونی چاہیے سب سے زیادہ، بلکہ رسول سے بھی بڑھ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم بہ من نعمہ واحبونی لحب اللہ واحب اہل بیتی لحبی، کہ اللہ سے محبت کرو جیسا کہ اس نے تم کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بے شمار نعمتیں دی ہیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ سے محبت کی بنیاد پر، اللہ کی محبت کے لیے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری خاطر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر ہم کو کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز جو آتی ہے ذمہ داریوں میں وہ یہ کہ ہم دیکھیں اللہ سے ہم کو کتنی محبت ہے۔ ایک اور حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اس سے کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ایک دن قیامت کو آنا ہی ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی بہت ہی پریشان ہو گیا، جھک گیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے، کوئی بہت زیادہ کام نہیں کیا میں نے اس کے لیے جس پر میں اپنے آپ کی تعریف کروں، نہ میں نے بہت زیادہ نماز پڑھی، نہ روزے رکھتا ہوں زیادہ، نہ صدقہ دیتا ہوں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک تم ان لوگوں کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آدمی کوئی کم روزہ نماز نہ کرے، محبت کرے تو ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ اصحاب رسول تھے، روزہ نماز کرتے تھے لیکن بہت زیادہ نفلیں پڑھنا نہیں ہوتا تھا، اور آخرت کی سوچ تھی، اس لیے انہوں نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کی بھی سوچ ہونی چاہیے کہ ایک دن ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ والامر یومئذ للہ، اس دن تمام معاملات، تمام اختیارات اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ قرآن میں آیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ سے محبت، جیسا میں نے آپ کو بتایا، اللہ سے محبت کی بنیاد پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہم جب ایمان لاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ایمان میں ہوتی ایمان باللہ۔ اسی ایمان باللہ کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس محبت کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔
ورنہ ہمارا محبت سچا محبت نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے گزر جانے کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے کہا چلیں ہم ام ایمن کے پاس جاتے ہیں اور ان کی خیریت پوچھتے ہیں۔ جب وہ دونوں ام ایمن رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں، تو دونوں حضرات رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے جہاں ان کے لیے اس دنیا سے بہتر ہے، یعنی اللہ ہے، جنت ہے اور دوسری نعمتیں ابدی نعمتیں ہیں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو ام ایمن نے جو کہا اس نے ان دونوں حضرات کو بھی رلا دیا کہ میں اس بات پر نہیں رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، بلکہ اس بات پر میں رو رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وحی کی شکل میں ہمارا تعلق قائم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ تعلق ختم ہو گیا ہے، تو ہمیں براہ راست طور پر اللہ تعالیٰ سے تعلق کا کوئی اور ذریعہ نظر نہیں آ رہا، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ یہ سن کر دونوں حضرات بھی رونے لگے۔ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، ساری چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا تعلق گہرا سے گہرا اللہ کے ساتھ سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ آخرت کی تیاری کیسے کر رہے ہیں اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ ایک حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے محبت کرتے تھے جو متقی انسان ہو، تقوی والا انسان ہو، اسی سے محبت کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا دعویٰ جو کرتے ہیں، ہم جو سوچتے ہیں کہ رسول سے ہمیں محبت ہے، تو ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ ہمارے اندر کتنا تقوی ہے، اسی بنیاد پر رسول کی محبت بھی ہم کو مل سکتی ہے۔ یہ صرف اصحاب رسول کے لیے نہیں تھا، اللہ کے رسول کی محبت ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہے اگر ہم تقوی والے انسان بنتے ہیں۔ تقوی والے انسان نہیں بنیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں مل سکتی ہم کو۔ ان تمام چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محبت رسول کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ عربی شاعر کا شعر بہت ہی اس معاملے میں بہت ہی مناسب ہے یہاں پر بیان کرنا۔ اس نے یہ کہا تھا، یہ تو شعر تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ریفرنس میں آتے ہیں۔ تعصل الہ وانتا تثیر حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب یطیع۔ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اسے محبت کا اظہار کرتے ہو، یہ ناممکن بات ہے، عقلی طور پر بھی یہ دور کی بات ہے۔ بے شک جو کسی انسان سے محبت کرتا ہے اور وہ اس میں سچا ہوتا ہے تو اس کی اطاعت کرتا ہے، تو اگر تم اپنے محبت میں سچے ہو تو تم اطاعت کرو۔ تو یہ سوچیں، یہاں پر غور کیجئے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو ہم کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری اس بات کو سوچنے کی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف لفظی اظہار کا نام نہیں ہے، عمل میں دکھانے کا نام ہے، اپنے آپ کو اچھے کیریکٹر میں ڈھالنے کا نام ہے، اچھا انسان بننے کا نام ہے، اپنے اندر جنتی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ سوچیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کے اندر جھوٹ کی صفت نہیں آ سکتی ہے۔ وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی کہا اور حدیث میں بھی اس بات کی وعید آئی ہے کہ کوئی آدمی وعدہ خلافی کرے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ اپنے وعدے کو پورا کرو، تمہارے ہر وعدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پوچھ گچھ ہوگی۔ ہر حال میں اپنے آپ کو عدل و انصاف پر قائم رکھیں۔ دوسرا بے انصافی کر رہا تب بھی ہمارے لیے ضروری ہے آخرت کے صحیح رزلٹ پانے کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو عدل و انصاف پر قائم رکھیں۔ ہمارے اندر رحمدلی ہو، عاجزی یعنی تواضع ہو، ہم اپنے آپ کو حسن اخلاق پر قائم رکھیں،
पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे भेजा गया है कि मैं मकारिम अखलाक को मुकम्मल करूँ, बइस्तु लिउतम्मिम सालिहल अखलाक, दुरुस्त अखलाक जो इसको मैं मुकम्मल करूँ। तो इस ताल्लुक़ से हमें जानना चाहिए कि हम कितना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर रहे हैं। यहाँ पर चंद बुनियादी इस्तिलाहात जो उस रोशनी में हम समझने की कोशिश करेंगे, जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उस ताल्लुक़ से हम समझने की कोशिश करेंगे, उस रेफरेंस में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कितनी मोहब्बत कर रहे हैं। आज हर नौजवान, खा मर्द हो या औरत, लड़का हो या लड़की, किसी न किसी सेलिब्रिटी को अपना रोल मॉडल बनाता है, उसके हिसाब से चलने की कोशिश करता है। हम अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं तो हम ये सोचें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत जो है उस ताल्लुक़ से हम कितना अपने आप को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते हैं, उनकी सीरत को, उस पर चलने की कोशिश करते हैं और उस रोल मॉडल में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। ये ज़रूरी है। उसी तरीके से एक और चीज़ ये होती है कि बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं, ब्रांड लॉयल्टी पाई जाती है उनके अंदर। मिसाल के तौर पर वो फ़ोन में अगर इस्तेमाल करते हैं एप्पल का तो उसी का लेते हैं, कुछ लोग सैमसंग का फ़ोन लेते हैं, कपड़े के अंदर ब्रांड होते हैं उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो हम मुसलमान हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, तो हमारा ब्रांड क्या है? हमारा ब्रांड अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत पर चलना है या उसको इख्तियार नहीं करना, महज ज़बान से बोलना है? ये भी हमको जानना चाहिए। उसी तरीके से ये हमको जानना है कि अगर हम सुन्नत और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम वो तरीक़ा इख्तियार न करें जिस बुनियाद पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बदनामी हो। कैसे? ऐसे कई मौक़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, आप जानते हैं कि मुनाफिकीन मदीना में थे, कुछ न कुछ वैसी बातें करते रहते जिस बुनियाद पर वो बगावत का हम उसको नाम दे सकते हैं। उनमें रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई का नाम भी आता है। तो कई मरतबा ऐसा हुआ कि हज़रत उमर ने आगे बढ़कर कहा कि आप मुझे इजाज़त दें कि मैं इनके गर्दन को कलम कर दूं, उनको जान से मार डालूं ताकि मज़ीद साजिश न करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मरतबा यही जवाब दिया, उसको छोड़ दो ताकि लोग ये न कहें कि मोहम्मद अपने असहाब को कत्ल करते हैं। यानी बदनामी ऐसी चीज़ थी जिस बुनियाद पर लोग आपसे दूर हो सकते थे। बदनामी ऐसी चीज़ थी जिससे बचना भी एक रीज़न है सुन्नत रसूल पर अमल करने का। तो हम सुन्नत रसूल पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, दावा करते हैं, तो हम कोई ऐसे अमल को इख्तियार न करें, कोई ऐसा काम न करें जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदनामी का सबब बने। ये बहुत ही अहम बात है समझने की। आजकल एक और चीज़ पाई जाती है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी कोशिशें होती हैं, इसके लिए रिफ्रेशर कोर्स होते हैं, अपने माइंड ग्रोथ के लिए कोर्स करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक़ से बहुत सारी रहनुमाइयाँ की हैं। आप करें कोर्स, इसमें मना नहीं है, लेकिन बहुत सारी इसमें जो रहनुमाइयाँ हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं। तो वहाँ पर नियत करें कि हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई दी है, कम अज़ कम हम इस पर भी अमल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर गुस्से पर काबू पाना, दूसरों की गलतियों को माफ़ करना, हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना, तमाम इंसानों का खैर खा होना, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिस पर अमल हम अगर करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तहत रहते हुए, क्लास में करते हुए कोई अगर बोलता है, हम नियत कर लें कि सुन्नत रसूल पर अमल कर रहे हैं और इन क्लासों में भी, इन कोर्सों में भी ऐसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टीचर से लेते हुए भी नियत कर लें तो भी हम सुन्नत पर अमल कर सकते हैं। आजकल एक और चीज़ जो पाई जाती है उसको EQ कहा जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी जज्बात पर काबू पाना। सब्र की एक बहुत ही अहम किस्म है जज्बात पर काबू पाना। आप गौर करें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनाए गए थे तो पहली 2 वही जो आई थी, दूसरी और तीसरी वही, सूरा अल-मुद्दस्सिर और सूरा अल-मुज़म्मिल, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो एक बहुत ही अहम हिदायत की गई थी वो ये थी कि अपने रब के लिए सब्र करें। वले रब्बिका फस्बिर सूरा अल-मुद्दस्सिर में आया है, और सूरा अल-मुज़म्मिल में आया वस्बिर सब्रन जमीला, कि अपने रब के लिए सब्र करो, और सूरा अल-मुज़म्मिल में है कि सब्र जमील करो तुम। तो ये बताता है कि इमोशन को कंट्रोल में रखना ये सुन्नत रसूल में से है। तो हम अगर अपने सुन्नत रसूल
کے مطابق چلنا، ایموشن پر کنٹرول کرتے ہیں تو یہ سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں۔ جذبات میں آتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں تو یہ سنت رسول کے خلاف عمل کر رہے ہیں ہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو کشتی میں پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرے۔ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز دیکھیے، آج دنیا انر پیس کے لیے چاروں طرف دوڑ رہی ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کو اندرونی سکون حاصل ہو۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے رہنمائی کی ہے، قرآن میں بھی اس بات کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی یاد کے ذریعے دلوں کو اطمینان دیا کرتے تھے۔ اللہ پر اعتماد رکھنا، اللہ کو یاد رکھنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ زبان سے کر لیں وہ کافی ہوگا، بلکہ آپ ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع کو یاد کیجئے، غار ثور میں تھے، قریش کے لوگ اگر اپنے پاؤں کو بھی دیکھتے تو آپ کو دیکھ لیتے۔ اس وقت بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر سے کہتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جس کا تیسرا اللہ ہو۔ یہاں ذکر نہیں کر رہے ہیں لیکن اللہ کو یاد رکھ رہے ہیں۔ تو صرف ذکر کرنا نہیں ہے، ذکر کے ساتھ ساتھ ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم کو ہماری ایک ایک بات کو وہ رجسٹر کروا رہا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے۔ یہ چیزیں اگر آئے گی تو آپ کو اطمینان سکون ہوگا۔ اگر آپ اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، کوئی چیز کھو جائے گی تو آپ سمجھیں گے کہ یہ چیز کھو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہمیں اس دنیا اور آخرت میں عطا فرما۔ یہ بھی سنت کا ذریعہ ہے، سنت اور محبت رسول کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اب ایک اور چیز جو یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے اندر رحمت للعالمین کہا گیا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہم سوچیں کہ رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ رحمت کا مطلب دوسروں سے دشمنی کرنا نہیں ہے، انسانوں سے ان سے نفرت کرنا نہیں ہے، اپنے پڑوسیوں سے نفرت کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے خیر خواہ بننا ہے، ان کو اپنا دوست بنانا ہے۔ یہ بھی محبت رسول کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو بہت ہی دلچسپ ہے اس معاملے میں اور بہت ہی سبق آموز ہے۔ ایک صحابی ثمامہ بن اسال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ کے صحابی کیسے بنے، اس تعلق سے صحیح مسلم اور دوسری روایتوں میں لمبی حدیث آئی ہے۔ یہ دشمنی کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، بہت بڑے دشمن تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے اصحاب کو وہ ملے کہیں پر اور وہ ان کو گرفتار کر کے لے آئے، مسجد نبوی میں لا کر باندھ دیا۔ مسجد نبوی جس میں لوگ نماز پڑھتے تھے اس میں لا کر باندھ دیا۔ 3 دن تک وہ مسجد نبوی میں رہے۔ ہر دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال پوچھتے تھے، ثمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ ثمامہ ایسا جواب دیتے تو جو عام لوگ اگر ہوتا تو ان کو غصہ اٹھ جاتا اور وہ قتل کر دیتے۔ ٹرائبل کلچر میں قتل ہی تھا دشمن کے لیے۔ وہ یہ کہتا تھا اگر تم قتل کرو گے تو خون کا بدلہ لیا جائے گا، اور اگر تم معاف کر دو گے تو تم احسان ماننے والے کو معاف کرو گے۔ یہ بہت ہی پروگیٹو جواب ہوا کرتا تھا۔ 3 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثمامہ کو آزاد کر دو، چھوڑ دو۔ وہ گیا کسی جگہ جا کر غسل کیا اس نے اور واپس آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ بیعت ہوا، ایمان لایا اور آپ کا سچا ساتھی بن گیا۔ اس کے بعد اس نے جو جواب دیا وہ بہت ہی سبق آموز ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم ایسا کیوں نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس نے یہ کہا، یا محمد واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک، اے محمد روئے زمین پر آج سے پہلے سب سے زیادہ نفرت والا چہرہ میرے نزدیک جو تھا وہ آپ کا چہرہ تھا، اور اس وقت آپ کا چہرہ میرے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ چہرہ بن گیا ہے۔ اللہ کی قسم، روئے زمین پر سب سے زیادہ نفرت والا دین، ناپسندیدہ دین میرے نزدیک آپ کا دین تھا، اور اب سب سے پسندیدہ محبوب دین میرے نزدیک آپ کا دین بن گیا ہے۔ اللہ کی قسم، کوئی شہر اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کا میرے نزدیک مدینہ کے سوا نہیں تھا کوئی، اور اب مدینہ میرے نزدیک سب سے محبوب شہر بن گیا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک جانی دشمن آپ کا دوست بن گیا، سب سے زیادہ آپ کا محبوب رکھنے لگا؟
ریزن اس کا یہی ہے کہ انہوں نے مدینہ آ کر دیکھا لوگوں کو، مسجد نبوی میں لوگوں کو عبادت کرتے دیکھا، تو ان کو لگا کہ ہمارا جو اسٹینڈ ہے اسلام سے دشمنی کرنے کا وہ غلط ہے۔ اس طریقے سے اس نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو بدلا، 3 دنوں میں اس کی سوچ بدل گئی، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت جو تھی اس کو ختم کرتے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا شروع کر دیا۔ تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو سچا اور کھڑا اتارنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایسا انسان بنائیں کہ دوسرے لوگ بھی ہم سے محبت کریں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے محبت کریں، ایسا ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری محبت کے تعلق سے ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر انسانوں کے لیے نفرت نہ ہو، ہمارے اندر کسی انسان کے لیے کینہ نہ ہو، ہم اپنے دل کو حسد سے پاک کریں، آخرت کی تیاری کریں، دنیا کے لیے رحمت بنیں، ان کو دوست بنانے والے بنیں، ان سے دشمنی کرنے والے نہ بنیں، ان کو دشمن نہ بنائیں۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسلام لانے سے پہلے سب سے بڑے جانی دشمن تھے، سب سے زیادہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے تھے، آپ کے اصحاب سے نفرت کرتے تھے، وہ بھی دوست بن گئے۔ اس دنیا کے اندر کسی انسان کے لیے یہ پاسبل نہیں کہ وہ ہمیشہ دشمنی پر ہی رہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو اپنائیں، اس دنیا کے اندر ہم اسلام کو رحمت کے طور پر پیش کریں، اللہ تعالیٰ ہماری محبت کو قبول کرے گا اور ہمیں آخرت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچا اور کھڑا اتارے اور ہمیں آخرت میں آپ کے ساتھ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاہ طیبہ کے نام 2 قدم ساتھ ساتھ، میرے آقا کے نام 2 قدم ساتھ ساتھ۔